السلام علیکم ناظرین، دربار عالیہ غوثیہ منوریہ ڈھیر شریف میں سالانہ 11ویں شریف کا انعقاد ہوا ہے۔ اس سے مقامی نعت خوان حضرات نے بھی اپنا کلام سنایا ہے اور اس سے پیر سید ذکاء اللہ شاہ نے خطاب کیا ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور آخر میں چادر پوشی ہوئی ہے سجادہ نشین دربار عالیہ ڈھیر شریف پیر عطا اللہ شاہ گیلانی نے دعا کرائی ہے۔ ایک رپورٹ ہے، وہ اپنے ناظرین کو سناتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ دل نبی دے نظارے کولوں جدائی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں جدائی نہیں، سونا ایو جیا جگ وچ لبھدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جدا رکھوالا ہے تے انہوں کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ ہم کو رحمان سے جو ملا ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا ہے، کملی والے کی کیا بات ہے۔ غلام حشر میں سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان
کی مہکنے دل کے تھے میرے علی کتھے تیری سالہ کتھے میرے علی کتھے تیری سالہ گستاخ کی کتھے جایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ آپ بھی تیرے سلام کا جواب دے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیر صاحب فرماتے ہیں آؤ در زارہ پر پھیلائے ہوئے دامن، حسین و حسن درپیش ہو جب تم کو کوئی بھی راہ گٹھن. آؤ در زارہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. کون زارہ؟ نبی کی بیٹی نجاب زارہ، ہے نام عزت مآب زارہ. نبی کی بیٹی نجاب زارہ، ہے نام عزت مآب زارہ. نبی کی بیٹی نجاب زارہ، ہے نام عزت مآب زارہ. میری عقل کا فیصلہ ہے علی سوال ہے جواب زارہ. تیرے ہر ایک چمن کے پھلوں سلام کر دے گلاب زارہ. شبیر شمبر دی امی زارہ، نبی دے گھر وچ جمی زارہ. شبیر شمبر دی امی زارہ، نبی دے گھر وچ جمی زارہ. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی نے تیرے کمی زارہ. تیرے فاقے تے بھگت صدقہ میں کھانا شامی تے تھمی زارہ. تیرے فاقے تے بھگت صدقہ میں کھانا شامی تے تھمی زارہ. کردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زارہ، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے. مریض ہے لا علاج زارہ. کون زارہ؟ امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی، امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی، ولی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی، سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی، سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی، امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی، امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی، امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی، ولی فاطمہ دے ولایت فاطمہ دی، سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی، امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی، شجاع فاطمہ دے شجاعت فاطمہ دی، شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی، امین فاطمہ دے امانت فاطمہ دی، سید فاطمہ دے سیادت فاطمہ دی، شہید فاطمہ دے شہادت فاطمہ دی، امام فاطمہ دے امامت فاطمہ دی، نقیب فاطمہ دے نقابت فاطمہ دی، نقیب فاطمہ دے نقابت فاطمہ دی، خطیب فاطمہ دے کتابت فاطمہ دی، مرتضی فاطمہ دے مرتضی فاطمہ دی، مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفیٰ فاطمہ دی، مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفیٰ فاطمہ دی، مصطفیٰ فاطمہ دے مصطفیٰ فاطمہ دی. خدا فاطمہ دا خدای فاطمہ دی کتنی بلندیوں پہ ہے. ایوان فاطمہ اختتام کی طرف جاتے ہیں، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ. روح الامین حضورت دربان فاطمہ حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ. خود بری ہے نقش امکان فاطمہ. کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ. حسنین جب و سنبل و ریحان فاطمہ. اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ. باپ بے شک پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن میں ہوں غلام غلامہ. سارا پیار زمانے دا او دے پیارے تمہارے دیواس. جند جانے مٹھل مدنی مٹھارے تمہارے دیواس. اور میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے دروداں دے دربار تمہارے دیوان. اعظم کا خدا
کا جو پیارا ہے وہ پیارا ہے غوث اعظم کا پکارو غوث اعظم کو وہ سنتے ہیں اور دیتے ہیں شریعت کے جو مطابق ہے نعرہ غوث اعظم کا خدا کا در یقیناً ہے دوارہ غوث اعظم کا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار سیدہ فاطمہ مولا علی دے در دی سنگار سیدہ فاطمہ اور باپ نبی بیٹے شہید آپ ظاہرہ جنت دے حکمران دی مختار سیدہ فاطمہ اور جو منگڑی منگ در فاطمہ تو کیونکہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار سیدہ فاطمہ چلے دائیں صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا چلے دائیں صدا لنگر پنج تن دے گھرانے دا ونڈے دائیں خدا صدقہ حسنین دنانے دا دے دائیں خدا صدقہ حسنین دنانے دا اے خارجیت میزبانہ اے خارجیت میزبانہ علی دے پنگرہ تو چلدہ کیوں ہے اے خارجیت میزبانہ علی دے پنگرہ تو چلدہ کیوں ہے اے بدتمیزان دے بے ایمانہ علی دے پنگرہ تو چڑیا نہ کر سمجھ نہیں آئی توڑی حجاب بولو سبحان اللہ اے بدتمیزان دے بے ایمانہ علی دے پنگرہ تو چڑیا نہ کر علی نبی کا اخیت چلے اگلے شہر میں جس کا حاضر نہیں چلے گا میں سمجھو گا وہ حاضر دے گا حاضر بیٹھا ہے علی نبی کا اخیت چلے علی دے گھر سائیں دی دھیے چلے علی دے گھر سائیں دی دھیے چلے علی دے حق چکل زمانہ علی دے پترہ تو چڑے نہ کر علی دے حق چکل زمانہ علی دے پترہ تو چڑے نہ کر اور علی دے پترہ دی اپنی حکمت جانے اتنا من کوئی ملت انہاں دا پیارے نبی دی سنت انہاں دا بغض خدا دی لعنت اے فیل تیرا اے مجرمانہ علی دے پترہ تو چڑے نہ کر اس واسطے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا امتی میری ذات درود پاک پڑھ دے کل قیامت دن ہوئے گا او دا ہاتھ پھڑ کے میں جنت چنوں نہ لے کے جاؤں گا اچھی آگو سبحان اللہ
شیر پڑھ دینا الہی بحق کے بنی فاطمہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستد آمان آل رسول. اس واسطے شیخ سادی نے فرمایا مولا اگر جدو دنیا تے خاتمہ دے میں تو فاطمہ تو زہرا دے صدقے ایمان اللہ خاتمہ عطا کرے. یا اللہ اگر میری دعا نہ قبول ہوئی میرے مالک تیری جنت جمع حسین دی قمیض پکڑ کے تیری جنت میں داخل ہو جاؤں. ایسے شخصیات جنال بیت ناد کیتا. اس واسطے قرآن مجید اندر رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان کیتا فرمایا میرے محبوب کچھ بندے ایسے نے جنہوں میں اپنے واسطے بنایا اپنی ذات نہیں بنایا انہاں کو لکم بھی اپنے لینا اپنے لئے بنایا. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میرے محبوب اپنے لئے بنایا اپنی ذات لئے بنایا. انہاں دا بولنا بھی اللہ واسطے میں انہاں دا چلنا بھی اللہ واسطے میں انہاں دا بیٹھنا بھی اللہ واسطے میں انہاں دا چلنا بھی اللہ واسطے میں. اس رب العالمین نے فرمایا وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي. اے میرے رب میرے محبوب انہاں دے دلام دی انہاں دے اندر میں اپنی محبت پا چھوڑی ہے. سونے جڑے اتنے سونے مکھ بنائے نے اتنے سونے چہرے بنائے نے جڑا انہاں نو ویکھدا جاوے گا انہاں نال پیاری کردا جاوے گا. اج تک دے نیر بہایو بردی نہ در در جائو بردی اللہ دیا پیاریا محبوبہ کل تیرے بناؤ بردی میں شرم چرو کے محبوب خدا نو آکھیں گے اج بگڑی قسمت سارے دی سرکار دیا بندی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ان کی والدہ بیمار ہے مدینہ پاک سے دور ان کا گھر ہے. اپنی ماں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں امی جان آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز مدینہ پاک میں تاجدار کائنات کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. نماز سرکار کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں اور ماں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اَن یستغفر لی وَلَکِ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے تیرے لیے بھی اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروا کے ہوگا. ملک صاحب یہ وعدہ مدینہ سے باہر حضرت حذیفہ نے اپنی ماں سے کیا. جب ماں نے اجازت دی آ کے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی. جب مغرب کی نماز پیچھے پڑھی سرکار کے دیدار میں اتنے گم ہو گئے عشاء دی نماز دا ویلا آ گیا. حتیٰ صلی العشاء یہاں تک کہ نماز عشاء سرکار کے پیچھے پڑھی. سرکار نماز عشاء پڑھا کے چل پڑے. ثم انتفل سرکار جب چل پڑے حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب چلتے چلتے سرکار نے مڑ کے نہیں دیکھا میرے پیچھے آنے والا کون ہے. سرکار چلتے رہے میں بھی سرکار کی معیت میں چلتا رہا. چلتے چلتے سرکار نے سامع صوتی میرے قدموں کی آواز کو سن کر کیا فرمایا فرمایا ماں حاجتوں کا من حاضہ حذیفہ. سرکار نے فرمایا کیا میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے. اب سرکار نے عشاء کی نماز پڑھائی چل پڑے. حذیفہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے لیکن سرکار نے مڑ کے نہیں دیکھا میرے پیچھے آنے والا کون ہے. جب قدموں کی آواز کو سن کر تاجدار کائنات نے فرمایا من حاضہ حذیفہ. حضرت حذیفہ سے سرکار نے پوچھا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. میرے سرکار نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک. اب تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں سادات کے سر پہ آکے اپنی قسمت پہ ناز کرو. عقیدہ اہل سنت ہے. حضرت حذیفہ نے مدینہ کے باہر اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا. سرکار نے چلتے چلتے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک.
حذیفہ جا، رب تیری بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش کرے۔ یا رسول اللہ میں جس کام کے لیے آیا تھا ماں سے وعدہ کیا تھا تیرے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ یا رسول اللہ دعا تو آپ نے کر دی ہے، اب حذیفہ ان کی زبان حال سے کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے مجھے محبوب تیرے زمانے کی، اور جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھائی تو اس کے بعد میرے مالک نے اعلان فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ ہو گئے۔ یا اللہ میری امت ساری خسارے میں ہے۔ آج ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ضیاع ہو جائے تو ہم اسے خسارہ سمجھتے ہیں، ہمارا جانی نقصان ہو جائے تو ہم اسے خسارہ سمجھتے ہیں، ہماری زمین سے اگر کوئی حصہ لے لے تو ہم اسے خسارہ سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ خسارہ نہ مال میں ہے نہ اولاد میں ہے، خسارہ کس میں ہے؟ جو تیری عمر گزر رہی ہے گناہوں میں، اور جو تو اپنی عمر کو گناہوں میں گزار رہا ہے، یہ خسارہ ہے۔ یہ غفلت کی نیند سونے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنی پیشانیوں کو رب کی حضور لا، تو رب کی حضور اپنے پیشانیوں کو لا۔ ارے یہ بے شک بندہ 40 سال زندگی گزارے جائے 140 سال، آخر میں فیصلہ کیا ہونا ہے؟ موت، قبر میں جانا ہے۔ بے شک اگر کسی نے 40 سال زندگی گزاری ہے دنیا میں، وہ بھی دنیا سے گیا ہے۔ اگر کسی نے 140 سال گزاری ہے وہ بھی دنیا سے گیا ہے۔ وہ دنیا سے جاننے والا پھر وہ کتنی شان والا ہوگا جس کی زندگی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جس کی راتیں رب کی حضور سجدے اور قیام میں گزری ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جس نے اپنی جان کو رب کے حضور سپرد کر دیا، جس نے اپنی نمازوں کو رب کے حضور سپرد کر دیا، اور وہ نعرہ لگا رہا ہے یا اللہ میری نماز بھی تیری خاطر، میری قربانی بھی تیری خاطر، میری جان بھی تیری خاطر۔ آج ہم جس آستانے نور پہ آئے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کے اندر مشن کیا تھا؟ آج ان کے ترانے کیوں لوگ گا رہے ہیں؟ آج ان کے مزارات کے اوپر لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا دنیا کے اندر رہ کر زمانے کے اغیار کو راضی کیا؟ نہ، انہیں دنیا کے اندر رہ کے مدینے کے تاجدار کو راضی کیا۔ جب جو مدینے کے تاجدار کو اور پروردگار کائنات کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے نا، پھر مالک اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں اے میرے بندے مومن تو دنیا سے اٹھ کے آ گیا ہے، اب میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تو نے میرا نام لیا ہے، میرا ذکر کیا ہے، میرے قصیدے پڑھے ہیں، اور پھر میں تجھے یہ وعدہ کرتا ہوں ارے تو دنیا سے پردہ کر آیا ہے نا، پھر میں تیرے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب اللہ العبد ندا جبریل، جب میرا مالک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو صدا دیتا ہے اے جبریل میری بات سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بات سن، ان اللہ یحب فلانا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں منور شاہ سے محبت کرتا ہوں، میں مہر علی سے محبت کرتا ہوں، میں ہند الولی سے محبت کرتا ہوں، میں خواجہ علی سے غوث جلی سے محبت کرتا ہوں۔ ارے جبریل ان اللہ یحب فلانا، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب مالک حکم کیا دے رہے فاحبہ، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں فاحبہ، میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر جبریل امین فرماتے ہیں صرف میں اس سے محبت نہیں کرتا ہوں، پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں نا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، پھر میں یہ اہل آسمان میں یہ صدا لگاتا ہوں اے اہل آسمان والو ان اللہ یحب فلانا، مالک فلاں سے محبت کرتا ہے، مالک منور شاہ سے محبت کرتا ہے، مالک ہند الولی سے محبت کرتا ہے، مالک خواجہ علی سے محبت کرتا ہے، اب تم بھی ان سے محبت کرو۔ جب سارے آسمان والے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارے ملائکہ ساری جنتی لوگ جب اس بندے خدا سے جو شب زندگی کے اندر اپنی راتوں کو بسر کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ آج ہم ان کے آستانے پہ آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟
ویسے ہی آ جاتے ہیں؟ نا نا نا، ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت آتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا پھر لوگوں کے دلوں کے اندر ثم یودع لہ فی القبول فی الارض، ارے پھر مالک دنیا کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں نا، پھر ان کے دلوں کے اندر ان کی مقبولیت کو عام کر دیتا ہے۔ پھر آندھی کوئی کہیں سے آئے گا، کوئی کس جگہ سے آئے گا، پھر آئے گا ان کے آستانے پہ، ان کے وسیلے سے دعا کرے گا، مالک ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لے گا۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ یہ محبت صرف دنیا کی محبت نہیں ہے، ہاں جی، یہ صرف ہمیں دنیا کے اندر ہی یہ نہیں کہ ہمیں کام آنے والی ہے، یہ آخرت کے اندر بھی ہمیں کام آنے والی ہے۔ یہ اپنی زندگی کو رب کے حضور ایسی گزارنے والے تھے، تقوی و پرہیزگاری کے اندر گزارنے والے تھے، ہاں جی، خوف الہی اور خشیت الہی کے اندر یہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے تھے۔ وہ خانہ کعبہ شریف کے نا غلاف کے ساتھ ایک سفید پوش اللہ والے لپٹ کر نہ رو رہے ہزاروں قطار، تو ایک پاس بندہ کھڑا ہے، کہنے لگا یار یہ کتنا عجیب انسان ہے، اب خانہ خدا پہ بھی آ گیا، اب اس سے کیا امید نہیں ہے کہ اس سے کہ رب کے گھر کے آنے کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس بندے نے نقاب کیا ہوا تھا، میں اب اس تجسس میں تھا کہ اب یہ چہرے سے نقاب ہٹائے نا تو میں اس کا چہرہ یہ دیکھوں یہ ہے کون، جو کیا پتہ کس گناہ کے اندر یہ مبتلا ہو گیا ہے اور اس گناہ کی یہ تلافی چاہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ مالک نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اگر بے شک گناہ ہو گیا ہے، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو میرے حضور آ معافی مانگ، میں تیری اس معافی کو قبول کروں گا، تیرے گناہ کو مٹا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی وہ چہرے کا نا دیدار کرنے کے لیے پریشان تھا، اب اس کا دیدار کروں، کس طرح سے اس کا چہرہ دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ خانہ کعبہ شریف سے نکلے، چہرے کے اس کے اوپر نقاب تھا، وہ تھوڑا سا دور گئے نا، جا کے اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا تھا، جب اس بندے نے نا چہرے سے نقاب ہٹایا، جب اس کا چہرہ میں نے دیکھا، پہلے وہ رو رہا تھا، اب میری چیخیں نکل رہی ہیں۔ ارے وہ لوگوں، وہ کہنے لگا ارے جو رونے والا تھا وہ کچھ زمانے کا نہیں تھا، ارے وہ دنیا دار نہیں تھا، وہ رونے والا بغداد کا والی غوث جلی تھا۔ ارے غوث جلی کون؟ جنہوں نے جنگلوں کے اندر رہ کر رب رب کیا، ہاں جی، جو صوم و صلات کے پابند تھے، جنہوں نے رب کو یاد کیا، تنہائیوں میں رب رب کرتے رہے، ہاں جی، جو ایک رات میں قرآن کو پورا ختم کرتے، جو عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے، ان کا یہ دیکھے رب کے ساتھ وہ کیسے اپنی معافی چاہ رہے ہیں، ہاں جی، وہ اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ خشیت الہی سے ڈر رہے ہیں۔ ارے اے بندہ، ارے تو کس طرف جا رہا ہے؟ ارے دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے تو نے آب و تاب کی، بڑی کوششیں کی، ہاں جی، یہ دنیا کی مال کی جستجو کرنے کے لیے جتنی تو محنت کر رہا ہے، اگر تو اتنی محنت رب کو حاصل کرنے کے لیے کرتا تو پھر رب تجھے اپنا محبوب بنا لیتا، رب تجھے اپنا مقرب بنا لیتا۔ ارے جب یہ آیت مبارکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، حضور رو رہے تھے، اس کے بعد فوراً میرے مصطفیٰ کریم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دلاسا کیا دیا، تو میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، محبوب ساری امت خسارے میں نہیں ہے، ساری امت خسارے میں نہیں ہے۔ مالک پھر کیا، کون سی کامیاب ہے، کون سی کامیاب و کامران ہے؟ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس جائیداد ہے، جو بڑا مال و متاع رکھنے والے ہیں۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا نا 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 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو عمل صالح کرنے والا ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو رب رب کرنے والا ہوگا، جو تنہائیوں کے اندر رب کو یاد کرنے والا ہوگا، جس کی راتیں رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہوں گی، ہاں جی، جو رب رب کرنے والا ہوگا اور جو حق کی تلقین کرنے والا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے والا ہوگا اور صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہوگا، جب یہ ساری زندگی اس طرح کے ساتھ گزاریں گے، پھر میں انہیں قرآن کے اندر یہ بشارت دیتا ہوں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ارے لوگوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی میں ہوگے میں انہیں جنت کا انعام دے دوں گا، ہاں جی، یہ دنیا کی زندگی میں ہوں گے
کیا انہیں بشارت ہوگی؟ ارے اگر جنتی دیکھنا ہو تو پھر ان لوگوں کو دیکھ لو. وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو رب کو یاد کرنے والے ہیں. اگر اللہ والے کو دیکھنا ہے نا، یہ نہیں کہ وہ دنیا کے احوال میں مست ہوگا، نہیں، اللہ والا وہ ہوگا جس کے چہرے کو دیکھو کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، تمہاری زبان سے اللہ اللہ جاری ہو جائے. وہ اللہ والا ہوتا ہے. جو اللہ والا آپ کو دنیا کے اغیار کے ساتھ مست کر دے، ارے وہ اللہ والا نہیں ہے. جو آپ کو مدینے کے تاجدار کے ساتھ لگا دے، وہ اللہ والا ہے. ہم نے اپنا رہبر اور اپنا شریعت کا جو رہبر ہے وہ کسی اور کو نہیں، جو شریعت کے اوپر چلنے والا ہے، جو شریعت کی حدود کو پار کرنے والا نہیں، شریعت کے اندر رہ کر اور ہر کام کرنے والا ہے، ہم نے اس کو اپنا رہبر بنانا ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے صحابہ کے درمیان یہ پیش کیا اور کہا کہ اے صحابہ یاد رکھو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن ہے. ان دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے. اگر اہل بیت کو دیکھنا ہے تو پھر وہ دیکھو حضرت حسنین کریمین، وہ عظیم ہستیاں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار. یہ وہ عظیم ہستیاں جو میرے مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سوار ہوئے. ہاں جی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو جن نے چوسا. جو آتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے میرے مصطفیٰ، جن کی خاطر سجدوں کو لمبا کر دیتے. اگر خاتون جنت کو دیکھنا ہے، وہ مقام دیکھو، وہ کتنی عزت والی ہو، کتنی شان والی ہو، کتنی مقام والی خاتون ہیں. ہاں جی، جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کوئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بارے میں نہ زیبا الفاظ بولتا ہے، وہ بی بی پاک کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہے، وہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اگر لوگوں نے یہ دیکھا ہے نا کہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہ امت مسلمہ وجن میں آ جاتی ہے، تو کوئی ایسا حلبہ آزمایا جائے نا جس کی وجہ سے امت مسلمہ سوئی رہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی یا توہین کرتے ہیں یا اہل بیت کی کرتے ہیں. تو پھر یہ ہمیں یہ جاگ کے رہنا ہے، یا صحابہ کی توہین کرنے والا یا اہل بیت کی توہین کرنے والا، ایسوں کو ہم نے پکڑنا ہے. ایسوں کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں رکھنا ہے، ایسوں کی صحبت میں ہم نے نہیں بیٹھنی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں رکھنا ہے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا ہے نہ پینا ہے، ایسے لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے. حضرت بی بی پاک کون ہے؟ جو جنتی عورتوں کی سردار، جو آتی میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں. ہاں جی، میرے مصطفیٰ جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں جو مسجد اقصیٰ میں جاتے تو سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور مسجد نبی میں بی بی زہرا آتی ہے تو جن کی خاطر میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سارے نبی جس کے لیے کھڑے ہوں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہوں وہ حضرت بی بی زہرا ہیں. اور حضرت علی کون؟ جو جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والے. علی کا بک سینے کے اندر رکھ کے کیا جنت میں پھر جا سکتے ہیں ہم؟ ہاں جی، جو علی کے بچوں کا بغض رکھے پھر سینے میں جنت کے ٹکٹ سے علی پاک دیں گے؟ نہیں دیں گے نا. پھر ہم نے علی سے بھی محبت کرنی ہے. اب یہ نہ کوئی کہنا کہ اہل بیت کی شان کوئی بیان کرتا ہے، صحابہ کی نہیں بیان کرتا. ہاں جی، تو صحابہ کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. ارے قرآن جی ہمیں کہتا ہے تم صحابہ کی شان پوچھتے ہو، صحابہ کی شان پوچھتے ہو. ارے صحابہ کی شان تو وراء الوراء ہے. جو صحابہ کے گھوڑے ہیں نا، جن گھوڑوں پہ صحابہ سوار ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ گھوڑے اور گھوڑوں کے جو قدم اور قدم جو ہے نا وہ پتھر کے ساتھ جس کے ساتھ لگتے ہیں، اور اس پتھر سے جو نا شرارے نکلتے ہیں. مالک فرماتے ہیں میں ان شراروں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں ان شراروں کی قسم اٹھاتا ہوں. میرا مالک وہ صحابہ کے گھوڑوں کے قدم اور قدموں کا پتھروں کے ساتھ ٹکرانا اور جو وہاں سے شرارے نکلتے ہیں، میرا مالک فرماتا ہے میں رب ہو کے ان کی قسم اٹھا رہا ہوں. اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، صحابہ کی یہ شان. اور جو میں نے صورت پڑھی ہے نا، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورت کو پیش کیا، پڑھی تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اب کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور اس آیت کا صورت کا تھوڑا سا نزول بتا دیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا، اس اگر صورت کو اگر ایک جگہ پہ فٹ کرنا ہے نا تو پھر سن، اثر سے مراد جو دن کا آخری وقت ہے، اور ان الانسان لفی خسر مراد ابو جال بن حشام ہے.
الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ہے، ہاں جی، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی المرتضیٰ ہے۔ یہ شان میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے یاروں کی قرآن کے اندر بیان کی۔ وہ اللہ کریم عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم نے بھی حضور کی ہر جہاں سے محبت کرنی ہے، ہاں جی، پھر ہم نے اپنی صحبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنی ہے جو اہل کا، اصحاب کا یا کسی اور ولی کامل کا گستاخ و بے ادب ہو۔ ہم نے کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مثل جالیس الصالح وسوء کحمل المسک ونافل خلقیر، ارے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ دامن کو اولیاء کاملین کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، اور وابستہ بھی ایسے کرنا ہے کہ ہمارا تن من دھن ان کے اوپر قربان ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے انگلی پکڑتے ہیں مدینے کی گلیوں میں گھماتے ہیں، اور وہاں جو پہنچ جاتے ہیں وہ اسے عرش الہی کے رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اے لوگوں، نماز پڑھو، سچ بولو، حق کا ساتھ دو، ارے عمل صالح کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور صلح رحمی والا تعلق قائم کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شیخ طریقت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، تقریب کے اختتام پر سجادہ نشین دربار عالیہ ٹھہر شریف پیر عطا اللہ شاہ گیلانی دیگر مریدین کے ہمراہ پیر سید منور حسین شاہ گیلانی کے قبر پر چادر چڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ چادر پوشی کے اختتام پر سجادہ نشین دربار عالیہ ٹھہر شریف پیر عطا اللہ شاہ گیلانی اور دیگر جو مریدین ہیں اور پیران عظام ہیں دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ آخری مراحل ہیں جی جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دعا کے بعد یہ محفل اختتام پذیر ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ٹھہر شریف سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔